بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. حضرین گرامی، ہمارے اس درس کے سلسلے میں غزوات نبوی کا تذکرہ مقصود ہے. کل جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا اس کے بعد والا جو معرکہ یا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کشمکش کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا وہ 8واں سریہ ہے. سریہ فوجی دستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری رجب کے مہینے میں 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال ماہ رجب میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر 12 لوگوں کی ایک ٹکڑی کو روانہ کیا ایک مہم پر، جس کو سریہ نخلہ کہتے ہیں. یہ نخلہ مکہ اور طائف کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے. اس کو سریہ نخلہ کہتے ہیں. اس مہم پر جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش، یہ بھی مہاجر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد مامو زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. چنانچہ 12 مہاجرین کے ساتھ یہ روانہ ہوئے. ہر 2 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا. 12 تھے مطلب 6 اونٹ تھا. باری باری اس پر سوار ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی ایک خط دیا، امیر لشکر کو، امیر فوج کو، دستے کو، یعنی حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور کہا کہ جب آپ یہاں سے نخلا کی طرف جائیے اور 2 دن گزر جانے کے بعد میرا یہ خط کھول کر پڑھیے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب انہوں نے 2 دن گزرنے پر وہ خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو. نخلا جو جگہ کا نام ہے، اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ. قریش کے ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، اس کی گھات لگا کر اس کے فیصلے کو جو ہے اس کی خبر کو ہم تک پہنچاؤ، پوری نقل و حرکت کو معلوم کرو. جب یہ خط پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے اپنے 12 ساتھیوں کو، باقی ساتھیوں کو یہ سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ کہا کہ جس کو شہادت کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے. میں کسی پر جبر نہیں کرتا. جو دل کی چاہت اور رغبت سے خود سے آنا چاہے میں اس کو کہوں گا کہ ہمارے ساتھ آئے، اور جسے واپس جانا ہے، جو اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے یا جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن میری جہاں تک بات ہے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کروں گا اور میں مہم پر جاؤں گا. جتنے لوگ تھے 12 کے 12 انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. چنانچہ سب لوگ آگے بڑھے. راستے میں 2 حضرات، ایک حضرت مقداد اور ایک اور صحابی تھے عدی، غالباً حضرت عدی. ان دونوں کے اونٹ کا کچھ مسئلہ ہو گیا، گم ہو گیا، لہذا یہ لوگ پیدل ہو گئے تو یہ پیچھے رہ گئے. باقی سب لوگ نخلا کی وادی میں جہاں آپ نے پہنچنے کا حکم دیا تھا وہاں جا کر گھات لگا کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قافلے کے بارے میں بتایا ہے اس کو دیکھیں. یہ قافلہ ایک تجارتی قافلہ تھا، چمڑے، سامان، کشمش اور کچھ تجارت کے سامان لے کر آخر میں بالآخر یہ گزرا. اس میں جو ہے عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل، یہ 2 شخص تھے مکہ کے بڑے لوگوں کے یہاں کے، اور ایک عمرو بن حضرمی، یہ بھی ایک منامور شخص تھا مکہ کے لوگوں میں سے. علا ابن حضرمی اور عمرو بن حضرمی یہ جو ہے بہت مشہور نام تھا. حکیم بن کیسان جو مغیرہ کے مولا تھے، یہ لوگ موجود تھے. مسلمانوں نے مشورہ کیا. اب یہ قافلہ گزرا، صحابہ کرام گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ یہ قافلہ تو گزر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو آج مسئلہ انہوں نے سمجھا حملہ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جس دن یہ معاملہ ہو رہا تھا ماہ رجب کی آخری تاریخ تھی، رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی.
اور آپ جانتے ہیں کہ ہجری سالوں میں یا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کو مکہ کے جاہلی اور مشرکین بھی حرمت والا مانتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، محرم، ذی الحج اور ایک رجب، اور یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور حدود حرم سے ہم باہر ہیں وادی نخلہ میں، اگر لڑائی ان سے کرنا ہے یا ان پر حملہ کرنا ہے تو یہ آخری تاریخ ہے، حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوگی۔ اور اگر ایک دن انتظار کرتے ہیں کہ آج رات کو جانے دے میں، کل کا دن جو ہے وہ حرمت والا نہیں رہے گا، تو یہ مکہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے جہاں علاقے میں جنگ کرنا منع ہے۔ تو اس کشمکش میں مبتلا رہے۔ ہاں، چنانچہ بعد میں اس کے بعد یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کل کے درس سے جو پس منظر میں نے بیان کیا تھا، یہ جنگ بدر جو باقاعدہ ہوئی اس سے پہلے کا آخری سریہ ہے۔ آپ غور کیجئے، اب تک جتنے بھی سرایا گئے تھے عام طور سے اس میں مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تو برائے نام تیروں کا چلن ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مشرکین میں سے ایک شخص نے، کرز یا کرز جو بھی اس کا تلفظ ہو، بن جابر فہری نے ایک مسلمانوں کے کھیتی باڑی کے حصے پر حملہ کر کے کچھ لوگوں کو کھدیڑ کر مسلمانوں کے بعض جانوروں کو لوٹا تھا۔ گویا پہل اس نے ان کی طرف سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ سریہ نخلہ ہے جو رجب میں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے تیر سے ایک مشرک کی موت ہوئی، ہاں، اور پھر 2 لوگوں کو، عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا ان مسلمانوں نے، اور ان کے پاس جو مال تھا اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک آدمی جو تیسرا تھا، چوتھا تھا، وہ بھاگ نکلا۔ ہاں، قیدیوں اور مال کو لے کر یہ لوگ لوٹے۔ یہاں کچھ لوگوں کا، سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے خمس بھی تقسیم کر لیا، لیکن خمس کے احکام بعد میں نازل ہوئے، اس لیے اس میں دقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر نکیر کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، اس میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ ادھر جب یہ معاملہ ہوا، حادثے کی خبر مشرکین مکہ کو پہنچی، تو اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع ملا، مسلمانوں کے خلاف یہ ماحول گرمانے لگے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چیمے گوئیاں ہوئی، ادھر ادھر خوب باتیں پھیلائی جانے لگی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کے تعلق سے الٹی سیدھی کچھ خبر مل جائے، صحیح یا غلط، تو پورا ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ دیکھو فلاں مسلمان نے ایسا کیا، جبکہ وہ خبر بھی غلط ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہم فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے ماحول میں۔ تو ایسا ہی یہ وتیرہ رہا ہے باطل پرستوں کا۔ مشرکین نے کیا کیا ظلم کیے مسلمانوں پر، وہ ایک طرف یہ ایک معاملہ ہو گیا تو اس کو خوب چیخنے چلانے لگے، اور یہ کہنے لگے، قبائل عرب سے بتانے لگے کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلعی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے شہر حرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اللہ نے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ اس میں قتال کرنا، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یقیناً بڑی غلطی اور گناہ کی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ نے آگے فرمایا کہ اور وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، دین، صحیح دین پر ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے تو اس کو مسلمان ہونے نہیں دے رہے ہیں، اس کو گرم ریت پر کھینچ رہے ہیں، اس کو جو ہے برچھوں سے مارا جا رہا ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، وہ ٹاٹ میں جو ہے لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ قتل تک کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کفار مکہ اسی مکہ میں کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیا کیا کر رہے تھے کہ ہمارے آبائی دین میں لوٹ آؤ۔ چنانچہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا جو خود یہ کر رہے ہیں، ہاں، اور مسجد حرام سے روکنا، وصد عن واخراج اہلہ منہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو مسجد حرام میں جانے نہیں دیتے، اور اس کے باشندوں کو یعنی مکہ کے اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے۔
اور والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو یہ برپا کر کے رکھے ہیں، قتل و غارت گری مچائے ہیں، شرک اور کفر پھیلا رکھا ہے، فتنے سے مراد شرک ہے، جو شرک کرتے ہیں یہ قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس پروپیگنڈے کو رد کیا کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ انہی مسلمانوں کے مسلمان ہونے پر آپ ان کو تکلیفیں دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، پریشان کرتے رہے، ان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کی پراپرٹی اور جائیداد پر قبضہ کر لیا، ان کے گھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، صحیح بخاری میں ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر کہتا ہوں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوہار تھے، روم سے آ کر مکہ میں کام کرتے تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے، کافی کچھ محنت کر کے جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کی پوری جمع پونجی تھی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اذیتیں دیتے تھے۔ اب اسلام لانے کے بعد یہ مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کرنے کے لیے نکلنے لگے تو مکہ والوں نے ان کو گھیر لیا کہ ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے۔ تو کہا بھائی میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ جو سامان جو آپ اپنے ساتھ رکھے ہیں یہ ہم سے کمایا ہے، یہ جو ہم سے کمائی ہوئی جو پراپرٹی یا چیزیں ہیں آپ کے پاس پونجی ہے، ہم اس کو نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں تب؟ کہا ٹھیک ہے، اب تب ہم جانے دیں گے، آپ سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ تو سارا سامان، ساری پونجی جو جمع تھی گھر کی اور ان کے سرمایہ کی، سب چھوڑ دیا، خالی ہاتھ نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم آج کل سوچتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ یقیناً نقصان ہوتا ہے، اگر پراپرٹی چلی گئی، گھر پہ بلڈوزر چل گیا اور کوئی نقصان ہو گیا، لیکن اگر ایک مسلمان کا ایمان چلا جائے تو ان پراپرٹیز وغیرہ کا نقصان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ ایمان آپ نے بچا لیا، آپ توحید پر قائم ہیں، کوئی ناراض ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، آپ کا گھر چلا جائے، وطن چھوٹ جائے، کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، دوست آپ کا دشمن بن جائے، کوئی بڑا نقصان نہیں، نقصان ہے ہی نہیں وہ، اگر ایمان سلامت ہے۔ یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم قصے کہانی کے طور پر سنتے ہیں، اور آج ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت اور بدعت کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم وہاں ہار جاتے ہیں کہ ابھی بدعت کو بدعت کہیں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں کو ناراض نہ کریں، اللہ ناراض ہوتا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ میں اور ہم میں فرق دیکھیے۔ بہرحال اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کی سرزنش کی کہ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو، تم نے کفر کیا، خود کفر کیا، اللہ کا انکار کرتے ہو، جو ایمان لا رہا ہے اس کو سزا دے رہے ہو، مسلمان ہونے سے لوگوں کو روک رہے ہو، اللہ کے صحیح دین کو اختیار کرنے سے رکاوٹ ڈالتے ہو، قتل کر رہے ہو، سزائیں دے رہے ہو اسی مکہ میں، تو تمہارا جرم بڑا ہے یا ایک معاملہ ہو گیا مسلمانوں سے وہ جرم بڑا ہے؟ وہ تو اجتہادی قسم کی خطا ہوئی کہ وہ لوگ خود گو مگو میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، گویا ان کی اللہ کے اس فرمان میں کفار مکہ کو آئینہ دکھایا گیا کہ تم یہ جو مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہو یہ تمہاری بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ جو فسادات میں آج ہم دیکھتے ہیں اتنا قتل کرتے ہیں، وہ دوسروں کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہتے ہیں، یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا، وہ اسرائیل ہو یا ہمارے یہاں کی کچھ خاص فرقہ پرست تنظیمیں ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوا، دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول اولیاء کو اس کا خوں بہا دیا، یعنی جن کو مسلمانوں کے ذریعے سے جن کا قتل ہو گیا تھا ان کو خوں بہا، جس کو دیت کہتے ہیں، دیت دی۔ کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ شیخ صفی الرحمان صاحب کے الرحیق المختوم کے اس حصے کو میں بطور خاص کچھ حصہ اس میں سے مدد لے رہا ہوں، باقی بعض تفصیلات اپنے اعتبار سے۔ یہ ہے جنگ بدر سے پہلے، ان کے الفاظ ہیں، یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے، ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا، اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستمرانیوں کا، ظلم زیادتیوں کا ارتکاب کرتے رہے تھے۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد اب یہاں دیکھیے جو غزوہ بدر سے پہلے کے پس منظر، مسلمانوں کو دھمکیاں دینا، پیچ و تاب کھانا، مشرکین مکہ کا عبداللہ بن ابی بن سلول سے، منافقین سے خط و کتابت کرنا کہ اندر سے ان کو نکالو ورنہ ہم آ کے مدینہ میں گھر میں گھس کے تم کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کی عزت کو پامال کریں گے، یہ سب پہلے سے چل رہا تھا۔ جاسوسیاں کر رہے تھے وہ، اور شب خون آس پاس میں مسلمانوں
کہ مختلف جتھوں یا قافلوں پر ان کا سلسلہ بھی جاری تھا. خوف کا ماحول تھا، سرد جنگ کا ایک تناؤ تھا. جو جنگ کی حالت ہوتی ہے دو قوموں کے بیچ میں، اس میں کیسے ایک دوسرے سے خطرہ ہوتا ہے، وہ حالات مسلمانوں کے تھے ہی. دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. اور آپ نے ان سرائے کے تذکرے میں یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کتنی بیدار تھی. آپ ایک ایک واقعے اور ایک ایک حرکت پر، مشرکین کی ایک ایک چال پر گہری نظر رکھتے تھے اور اس کے مطابق آپ اپنے اقدامات اور فیصلے فرما رہے تھے. سرائے اور ٹکڑیوں کو بھیج رہے تھے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ ابوا، ودان اور عشیرہ، یہ 3-4 ایسی مہمات ہیں سریوں کی جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. اگرچہ ان میں سے کہیں کسی سے مٹبھیڑ نہیں ہوئی، لیکن جب یہ عبداللہ بن جہش کا یہ سریہ نخلا والا واقعہ ہوا اور اس میں ابن حضرمی کا قتل ہوا، تو اب مشرکین کو جو ہے وہ ایک طرح کا خوف اور خطرہ محسوس ہوا. ان کی تشویش میں اضافہ ہوا، ان کے خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا. انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے. انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے. یہ جس سریہ نخلا نے جس قافلے پر نظر رکھی تھی وہ تجارتی تھی. یہاں پھر سے میں ایک بات کا ذکر کروں کہ جب دو قوموں میں جنگ ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے کہ مٹبھیڑ کر کے ہم جانی نقصان پہنچائیں، ایک ہوتی ہے سائیکالوجیکل، نفسیاتی طور سے سامنے والے کو کمزور کرنا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ابھی ہم آگے ان دروس میں پڑھیں گے، ان غزوات میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں اس میں آپ نے جانی اور اس قسم کے نقصانات سے کہیں بڑھ کر آپ نے یہ کوششیں کی ہیں کہ حکمت عملی ایسی اختیار کیا جائے کہ دشمنوں کے نفسیات کے ساتھ معاملہ ہو اور جنگ میں دونوں طرف کے لوگوں کے مٹبھیڑ کا کم سے کم امکان ہو، یا ہو بھی تو سامنے خوف اور دہشت کا معاملہ ہو. پہلے کسی کے حوصلے کو توڑا جائے پھر اس سے جنگ کی جائے تو اور آسان ہو جاتی ہے جنگ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں آپ دیکھیں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے سارے حربے آپ کو نظر آئیں گے، ذریعے نظر آئیں گے، اور مقابل کے معاملے میں ان کی نفسیات پر ضرب لگانے کی کوشش نظر آئے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آج بھی جو بڑے بڑے جنگ کے ماہرین کہلاتے ہیں، سپہ سالار اور بڑے بڑے کورس اور ٹریننگ سے گزرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں اور آپ کی قیادت کے فیصلوں کے سلسلے میں بہت حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک وہ شخص جو امی تھے، اتنی زبردست ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی رہی کہ آج بڑے بڑے ماہرین بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں. اور ان کی تربیت سے ایسے ماہرین سپہ سالار پیدا ہوئے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کو اس کا احساس ہونے لگا. اب مکہ والوں کو کئی ایک ڈر تھا کہ ہم نے ان پر ظلم و زیادتی کی ہے، ہم نے ان کی مال و دولت چھینی ہے، ان کو گھروں سے نکالا ہے، ظلم کیا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب یہ لوگ اگر جا کے طاقت پا جائیں گے تو ہمارے لیے خطرہ بنیں گے. مدینہ میں اگر ان کو ایک حکومت بن گئی اور قوت بن گئی تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ مدینہ کا راستہ ہمارے قافلوں کے لیے جو شام کے تجارتی معاملے پر جاتے ہیں، ان کی بڑی تجارت چلتی تھی، تو شام کے راستے، شام جانے کے لیے مدینہ کے راستے سے ہی گزرنا پڑتا تھا. تو اب ان کو ٹینشن ہوا کہ اگر ان کی حکومت بن گئی اور آج انہوں نے یہاں وادی نخلا مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر اور مکہ سے قریب، مکہ کے حدود میں، مطلب مکہ والوں کا ایریا تھا. آج کی زبان میں ہم کہیں کہ یہ میرا ایریا ہے بولتے نا، یہ مکہ والوں کا ایریا تھا. مکہ والوں کے ایریا میں مسلمان آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک قافلے پر نظر رکھی، حملہ کر کے ایک مکہ کے ایک شخص کو مار دیا، 2 لوگوں کو قیدی بنا لیا، مال لے گئے. تو جب یہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر مدینہ سے گزرنے والے ہمارے قافلے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اور ہمارے لیے یہ خطرہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ ان کا غیظ و غضب اور پیچ و تاب بہت بڑھ گیا، مسلمانوں کے خلاف خار کھانے لگے. قرآن نے بھی اس کا نقشہ کیا. آپ سوچئے، جب تک مکہ میں مسلمان تھے دبے کچلے ہوئے تھے، مار کھا رہے تھے. ان میں سے کئی لوگ جو تھے ایسے تھے کہ ان کے آزاد کردہ غلام یا غلام تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ کل کے چھوٹے ہمارے نیچے کے لوگ آج ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور غصہ آنا، اور پھر قبائلی اور علاقہ جو ہے قبائلی عصبیت، قومی عصبیت بھی تھی. اب ایک طرف یہ معاملہ تھا، باقی رہے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے
اور شدت ہوئی. سرد جنگ کا معاملہ اب گرمی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو اب جب یہ سریا کا واقعہ ہوا تو ادھر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوا, رجب میں یہ واقعہ ہوا, شعبان 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار کر, مختلف آیتیں اتار کر مسلمانوں پر جنگ کو فرض کر دی. اس سے پہلے سرایا کا جب سلسلہ ہوا تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں اجازت دی گئی تھی, فرض نہیں تھا. اب فرض کیا گیا. فرض کب ہوتی ہے؟ جنگ جب شرائط ہوں اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو وہاں دفاع کرنے کے لیے ہر وہ شخص جس کی طاقت ہے وہ مقابلہ کرنا اس کو لازمی ہے. اور امیر لشکر یا مسلمانوں کا جو قائد ہے وہ اگر منادی کرتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ آپ کو جنگ میں شریک ہونا ہے, محاذ پہ جانا ہے, تو جو مسلمان اس کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے اس محاذ پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. ہاں, یہ میں نے بہت ہلکی پھلکی باتیں بیان کی ہیں. شرائط جہاد یا جنگ اور تفصیل سے ہے آج کی, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان وغیرہ میں, بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں مخصوص علاقائی اور عارضی طور چھوڑ کر پوری دنیا میں آج اس قسم کا ماحول مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. آج ہمیں جہاد کرنا ہے تو سب سے بڑا محاذ جو کرنا چاہیے, جس کا دروازہ اور اکثر بیشتر قانوناً کھلا ہوا ہے, وہ ہے میڈیا کا اور دعوت و تبلیغ کا محاذ. اور یہ اصل مقصود جہاد ہے. اگر اس کا راستہ کھل جائے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے. ہاں, کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس ظالم طاقت کو توڑنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے. خیر, یہ اس کی تفصیلی بحث کا یہ موقع نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قرآنی آیتوں کو نازل فرمایا, مولانا شیخ صفی الرحمان صاحب نے 3-4 مقامات سے ان آیتوں کو ذکر کیا. سب سے پہلے یہ آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اس آیتوں کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں, اور حد سے آگے نہ بڑھو. جنگ کرتے ہوئے بھی حد سے بڑھنا نہیں ہے. یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو. یہ جنگ کی حالت کی بات ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, مشرکین, ہندو لوگوں میں کچھ تنظیمیں پٹیشن دیکھیں ان کا قرآن کہہ رہا ہے مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ عام نارمل حالات کی بات نہیں ہے. حالت جنگ اور دشمنوں کا جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ہاں, اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو. دیکھیے یہ جملہ, ہاں آگے چل کے تبصرہ کیا ہے, یہ اشارہ بھی ہے کہ اب مسلمان بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں, لیکن اب اللہ رب العالمین جب انہیں قتال کا حکم دے رہا ہے کہ وہ کفار مکہ کے مظالم کا, کفر شرک کا معاملہ جو ہے سر سے اونچا ہو گیا ہے, پانی بڑھ چکا ہے, لہٰذا اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا موقع آ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے, مکہ سے تم کو انہوں نے نکالا ہے, اب تم ان کو نکال دو. گویا اس میں اشارہ ہے کہ جب تم مقابلہ کرو گے تو تمہیں فتح ملے گی. اور یہ چیز آگے آئے گی بات پھر سے. مشرکین مکہ کے لیے زیادہ تکلیف کی بات تھی. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے فلاں قوم پر, یہ ہے وہ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک گھر میں ایک آدمی ہے جو طاقتور ہے, مالدار ہے, بڑا ہے, اور اس کا ایک نوکر ہے, غلام ہے, اس کا کمتر, اس کے ماتحت ہے. وہ طاقتور اس پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اس کو دبا کے رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اب کوئی آدمی, آپ اور ہم میں سے کوئی آدمی اس آدمی کو جا کے ڈانٹے پھٹکارے مارے جو ظالم ہے, تو اس کے لیے بے عزتی تو ہوگی, اس کو برا تو لگے گا. لیکن آپ سوچئے کہ وہ جو غلام ہے جس کو وہ مارتا ہے, اگر وہی اس کو مارے, وہی اس کو بے عزت کرے, اس کو ذلیل کرے, تو اس کو کتنی بے عزتی محسوس ہوگی. یہاں غزوہ بدر اور آگے یہ جو اشارے مل رہے ہیں, غزوہ بدر میں مسلمانوں کا فتح پانا, مشرکین کا شکست کھانا اس جذبے کے ساتھ تھا کہ ان کو ڈبل عذاب تھا. ایک تو کیفر کردار تک پہنچنا, جان سے ہاتھ دھونا, قتل ہونا, لٹ جانا, شکست کھانا. دوسرے ان مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھانا جن کو کل تک خود مارتے ٹھوکتے تھے, کچلتے تھے, دباتے تھے, گھر سے نکلنے پر مجبور کرتے تھے. ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کھانا ان کے لیے اور زیادہ شدید تکلیف دہ بات تھی, عذاب کی بات تھی. ہاں, اندازہ لگائیے, میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ تم اور کیا ہے, انہیں وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں. کعبہ
مکہ کے حدود میں، حرم کے حدود میں جنگ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ان حدود میں وہ تم کو مارنا چاہتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ کرنا منع ہے تو اب کوئی ہم کو مارنے آئے تو ہم گردن پیش کر دیں کہ لے بھائی کاٹ لے. نہیں، جنگ کرنا منع ہے، یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی جان لے رہا ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اب اس کو حملے کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے. اس سے ایک قاعدہ یہ بھی ملا کہ اگر ایک چیز حرام ہے شریعت میں لیکن کوئی اس سے بڑی حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو اس چھوٹے حرام کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے. یہ اصول ہے، اس آیت سے بھی نکل رہا ہے. جیسے اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ مردار کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہاں، دم مسفوح حرام ہے نا، لیکن اگر کسی آدمی کی جان جا رہی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، اتنا بھوکا ہو گیا کہ اب نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اور حلال کھانے کی کوئی چیز آپ کو دستیاب نہیں ہے، تو قرآن میں ہے کہ نہیں کہ آپ اس حرام چیز کو اتنا کھا لیں جس سے آپ کی جان بچ جائے. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ان حرام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو مجبور ہو جائے، ہاں، مجبور ہو جائے بغیر بغاوت کیے ہوئے اور حد سے تجاوز کیے ہوئے، یعنی اتنا کھائے جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو ذخیرہ رکھے، یعنی حد سے یعنی مخالفت کرے کہ نہیں میں نہیں مانتا شریعت کو، اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے اور حد سے زیادہ نہیں کھا رہا، اتنا کھا رہا ہے جس سے جان بچ جائے، تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو مردار کھانا حرام ہے لیکن جان دینا اس سے زیادہ حرام ہے. اگر آپ بھوکے مر گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ مردار کھا لو. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لو. یہ شریعت کا قاعدہ ہے، اور بہت سارے لوگ بہت سارے مقامات پر اسے جانتے نہیں ہیں. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کسی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، اب وہاں ہر جگہ یہ نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک سنت ہے، آپ کو پتا ہے سنت ہے، لیکن آپ سنت مان رہے ہیں، کہیں کہیں کبھی عارضی طور پہ، مستقل نہیں، ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس پر عمل کریں تو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، تو اختلاف والا معاملہ زیادہ نقصان والا ہے. اتحاد اتفاق فرض ہے، تو آپ اس سنت کو ڈیلے کر کے اتحاد کو قائم رکھیں گے. آج بہت سارے عام تو عام خاص مسلمان نہیں سمجھتے، جو چلتے پھرتے مفتی لوگ ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب کو سمجھانے لگتے ہیں، اور کوئی ایک مسئلے میں اپنی تحقیق ہو گئی تو اس پر پوری قوم اور جماعت سے ہٹ کے عمل کرنے لگتے. پوری قوم عید ایک دن منا رہی ہے، ہم سعودی عرب کے چاند سے ایک دن پہلے عید منائیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے نزدیک. مسئلہ کیا ہے؟ ابھی 2 نمبر کی بات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے قائل تھے. سنت یہی اور ہے یہی سنت. حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھائی، ان سے بحث کی حضرت عبداللہ نے مسعود نے کہ 2 پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان نے نہیں مانا، کہا کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں، 4 پڑھی. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے احناف وہاں جا کے یہی کرتے ہیں، سنت کے خلاف، حج میں بھی جا کے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عثمان کا اجتہاد تھا. اللہ کہ نہیں ایسے امام کو میں نہیں مانتا جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ بنتے ہیں قابل، میں اپنی 4 الگ پڑھ لوں گا، جماعت سے نہیں پڑھوں گا. انہوں نے جماعت سے 4 پڑھی. نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ تو بول رہے تھے کہ 2 سنت ہے. آج کل کے ہمارے اہل حدیثوں کے جیسے وہ کچھ رہے ہوں گے وہاں بھی اکا دکا کچھ عارضی طور سے کہ کیسے پڑھ لی جبکہ سنت آپ یہ بول رہے تھے. کہا میں اب بھی یہی مانتا ہوں کہ سنت 2 ہے، لیکن یہ امام وقت ہے، امیر المومنین ہے، اور الخلاف و شر، اختلاف شر ہے. ابھی میں الگ محاذ قائم کروں تو جماعت سے الگ ہو جاؤں گا، یہ بڑا فتنہ ہے، بڑی برائی ہے. تو اس بڑی برائی سے بچنے کے لیے میں نے خلاف سنت کام کر لیا. یہ عارضی بات ہے. اب یہ کب کہاں فالو کرنا چاہیے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن قابل ضرور بنتے. کہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ آج ہمارا واقعہ ہے. اس سے بڑی مصیبتیں کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ آپس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ہماری اپنی مسجدیں، ہماری اپنی جماعتیں، ہر مسجد میں 1-2 ایسے قابل ضرور ملیں گے جو اجتماعی فیصلے کے خلاف جائیں گے. کوئی بھی فیصلہ آپ کیجئے، وہ قابل کھڑا ہوگا، نہیں میں نہیں مانتا. روز نیا نیا مسئلہ، روز مسائل، سوال جواب سلسلہ، عمل نہیں ہوگا. آپ اسے، میں کسی پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں حالت صوم میں، مطلب مقصود کوئی شخصیت نہیں ہے. اس چیز نے ہماری جماعتوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں الجھے رہتے ہیں آپس میں، بغض، عناد، ایک دوسرے سے دشمنی کے جذبات، جبکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور آدمی اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنی قیمتی صلاحیت اس میں لگا دیتا ہے. جبکہ ہمارے لیے
یہ آپ کا بھی وہی منہج ہے، میرا بھی وہی منہج ہے، ایک چیز کے سمجھنے میں فرق ہو رہا ہے. تو آپ نے مجھے سمجھا دیا، میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے اپنی دلیل پیش کر دی، میں نے اپنی دلیل پیش کر دی. اگر یہ گنجائش ہے تو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، تو ہم مل جل کے رہیں. اس پہ کیوں اپنی صلاحیتیں کھپا کر ایک دوسرے کے خلاف محاذ کریں؟ خیر، بات دوسری طرف چلی گئی. یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3-4 آیتیں سورہ محمد کی بھی آیتیں میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، آپ ضرور پڑھیں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین تک جو کچھ چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا رہا، اب آپ کا ان سے خوریز جنگ اور خوریز مارکے کا وقت قریب آ گیا. مسلمانوں کی مشرکین سے بڑی مٹبھیڑ ہونے والی ہے اور جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں اشارہ ہے کہ جب تم ایمان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو گے تو مادی حالات کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے آپ کو ان پر غلبہ عطا کرے گا. اور یہ مشرکین جس مکہ سے آپ کو نکال رہے ہیں، کل مسلمان مشرکین کو اس مکہ سے نکالیں گے. پھر انہی دنوں شعبان 2 فروری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی کی طرف رخ پھیرا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب اور انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہوئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اندر سے تھے نہیں. جب قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا تو ان کو مخالفت کرنے کا ایک موقع ملا، پروپیگنڈا ہوا کہ ارے دیکھو انہوں نے قبلہ بھی تبدیل کر دیا. تو اس مخالفت میں ایسے کمزور لوگ اور ایسے منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں کے سامنے جو ہے مسلمانوں کے مخالف ہو گئے. اس طریقے سے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے جو آستین کے سانپ کہنا چاہیے، منافقین کہنا چاہیے، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے چھنٹ گئی. یہ گویا مقدمہ بن رہا ہے تحویل قبلہ کے بعد آگے کی جنگ میں مسلمانوں کے خالص مسلمانوں کے کی مٹبھیڑ کا معاملہ. اب یہ جنگ بدر سے پہلے کے حالات اور پس منظر ہیں. سریہ نخلہ جس کا میں نے آخر میں ذکر کیا، ابھی پڑھا ہم نے، ہلکا پھلکا ذکر ہوا، یہ گویا اس میں آخری مرحلے تک پہنچانے کا ایک ماحول سازگار بنا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، میں نے ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، کئی آیتیں اس پیریڈ میں نازل کی جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا کہ اب مقابلہ کریں. اور اب ماحول بن گیا ہے پس منظر غزوہ بدر کبریٰ کا، جو اسلام اور شرک کے درمیان، کفر کے درمیان تاریخ میں سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ تھی. یہ جنگ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورۃ الانفال کا بیشتر حصہ اسی جنگ کے پس منظر میں نازل فرمایا. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے. یوم الفرقان یعنی وہ دن جو حق اور باطل کو چھانٹ دینے والا، الگ کر دینے والا دن ہے. یہ غزوہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جس میں مشرکین مکہ کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے اور مسلمان اس سے کم ہیں. اور پھر یہ لوگ مسلح ہیں، سارے ہتھیار سامان کے ساتھ ہیں. مسلمان اس تیاری کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ آگے ہم اگلے درس میں جانیں گے کہ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تھے تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک بڑے لشکر سے ہونے والا ہے، بلکہ ایک تجارتی قافلے کو ہم کو پر قبضہ کرنا ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے لوٹ رہا ہے. میں نے بتایا تھا پیچھے کہ ذوالعشیرہ کا جو معاملہ تھا، مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، اسی کے تعاقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا. وہی قافلہ سامان تجارت لے کر جب واپس لوٹنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خبر رسانی اور سراغ رسانی کے لوگوں کو لگا رکھا تھا، حضرت طلحہ وغیرہ کو، انہوں نے آ کر جب خبر دی تو آپ نے مدینہ میں صحابہ کرام سے کہا کہ چلو یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے، ہمیں اس پر قبضہ کرنا ہے. چنانچہ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ، آپ نے کسی پر جبر اور نکیر نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ قافلے کی طرف جانا تھا، باقاعدہ جنگ ہوگی، اس کا علم نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جب کیا تو عام طور سے صحابہ نے یہی سمجھا کہ جیسے